اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی کچھ خباثتوں اور خیانتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں ایک یہ تھی کہ یہ بدبخت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ضد اور عناد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے بالجبت و طاغوت یعنی کہ طاغوت اور جبت بتوں کے سامنے سجدہ کیا انہوں نے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کعب بن اشرف جو ہے ان کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے مشرکین مکہ کے کہنے پر جو ہے ان کے بتوں کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ضد اور عناد کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی تھی کہ جو ایسا کرتے ہیں اور حق کے راستے میں یعنی کہ رکاوٹ بنتے اور حق کو قبول نہیں کرتے تو یہ لعنتی لوگ ہیں، اور جس کے اوپر اللہ لعنت کرے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ کعب بن اشرف سے جب مشرکین مکہ نے یہ پوچھا کہ جی ہمارا دین حق ہے یا مسلمانوں کا، تو کعب بن اشرف نے یعنی کہ دوغلا پالیسی اختیار کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے کذبیانی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تمہارا دین جو یہ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتایا تھا کہ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بادشاہی میں جو ہے کوئی حصہ دیا ہے کہ یہ اس کے بعد جو یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جن کا دین اچھا ہے ان کا دین اچھا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے تمہیں کب دیا؟ تو بہرحال یہ ایسے بے غرض قسم کے لوگ تھے، یہ یہود۔ تو آج کی جو آیت ہے انہیں کی حسد کے بارے میں ہے کہ ام یحسدون الناس، یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے۔ یحسدون اس سے مراد یہود ہیں، اور الناس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے کہ یہ ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ کس چیز پر؟ کہ اللہ نے جو ہے اپنے نبی کو جو ہے حکومت دی، اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے رسالت دی، اور صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن ترقی دے رہا ہے، تو یہ ان کی ترقی سے جلتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ حسد اور بغض کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ حسد جو ہے یہ بہت ہی بری بیماری ہے، اور یہ شریعت محمدی کے اندر بھی بالکل حرام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لا تحاسدوا، کہ حسد نہ کرو، اور فرمایا کہ رب الیکم اداء الامم قبلکم، کہ تم سے پہلے جو امتی تھی جو ان کے اندر دو بیماریاں تھیں، الحسد والبغض، کہ حسد اور یعنی کہ بغض یہ تمہارے اندر بھی سرایت کر چکا ہے، اور یہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہی الخالقہ، یہ ایسی گندی بیماریاں ہیں کہ یہ مونڈ دیتی ہیں۔ کس چیز کو مونڈتی ہیں؟ آگے اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کو یہ جو بیماریاں مونڈ دیتی ہیں، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہیں، بالکل دین کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے ڈرو، حسد سے بچو، اور فرمایا کہ فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو اور دین کو اس طرح برباد کر دیتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح جو ہے سوکھی لکڑیاں جو ہیں وہ آگ کھا جاتی ہیں۔ تو یہ حسد اتنی بری بیماری ہے۔ تو یہ یہود کے اندر یہ حسد کی بیماری تھی۔ سب سے پہلے حسد تو انہوں نے یہ کیا کہ بھائی نبوت جو ہے ہمارے انبیاء ہمارے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر یہ سلسلہ چل رہا تھا، اب یہ بنو اسماعیل کے اندر منتقل کیوں ہوا؟ اب بنو اسماعیل میں جب منتقل ہو گیا ہے تو اب ہم نے نہیں ماننا۔ سب کچھ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی حق ہیں، قرآن حق ہے، دین اسلام برحق ہے، مانتے تھے، اور اس طرح مانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی کو اور قرآن کو حق مانتے اور پہچانتے تھے، لیکن حسد، ضد اور عناد کی وجہ سے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فقط آتینا، اور تحقیق دے چکے ہیں ہم آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، آل ابراہیم کو کیا دے چکے ہیں؟ الکتابہ، کتابیں بھی، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، والحکمت، اور دنائی کی باتیں بھی، وآتیناہم، اور ہم نے دی ہیں ان کو ملکن عظیمہ، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی بادشاہیں۔ ٹھیک ہے، تو آل ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی تھی پہلے۔ اب آل اسماعیل، چونکہ آل اسماعیل بھی یہ آل ابراہیم ہی کے اندر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام جو ہے
حضرت اسماعیل تھا اور ایک کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ تو اسحاق علیہ السلام سے بنو اسرائیل، جتنے بھی بنی اسرائیل کے جو انبیاء کا سلسلہ ہے یا جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں سب جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی یعنی نبی تھے عرب میں۔ تو آپ علیہ السلام کے علاوہ بنو اسماعیل میں کوئی اور نبی نہیں تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یعنی کہ اپنے فضل سے جو ہے اس چیز کو منتقل کر دیا عربوں کے اندر، تو اب یہود کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، بنو اسحاق سے جو ہے یہ بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہوئی۔ تو وہ اس کے لیے جلتے رہے اور ایسے جلے۔ اب ظاہر اس جلنے سے جو ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہونا تھا، ہم اپنا خون جلایا بدبختوں نے اور اپنی رسوائی کا یعنی سامان کیا، باقی انہوں نے کر کچھ نہیں سکے۔ یہ نہ تو اللہ کے نبی کے مشن کو یہ روک سکے اور نہ ہی صحابہ کرام کی ترقی اور ان کے عروج کو انہوں نے روکا۔ اب اپنے لیے انہوں نے جو ہے کھڈا کھودا، اور پھر ہوا یہی کہ جب انہوں نے غداریاں کی اور معاہدے توڑے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر بالکل جو ہے مدینہ منورہ سے جو ہے یہود کو نکال دیا گیا، کچھ کو قتل کیا گیا اور کچھ کو جلا وطن کیا گیا۔ تو یہ اپنی ان بدبختیوں کی وجہ سے بدبخت جو اس کا شکار ہوئے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، اب یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کہ سارے جو ہیں بدبخت ہیں، ان میں کچھ نیک بخت لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، قرآن کریم کے مشن کو قبول کیا اور اس کو تسلیم کیا، قرآن کریم کے پروگرام کو انہوں نے مانا۔ ان میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہود مدینہ جو ہے ان کے 10 بڑے علماء تھے، ان میں صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ اسلام کی طرف آئے، باقی بدبخت جو ہے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بدبخت سارے کے سارے یہ 10 جو یہود کے بڑے علماء ہیں، اگر یہ ایمان لے آتے تو پوری دنیا کے اندر یہودی کوئی نہ رہتا، یعنی اتنے ٹاپ کے علماء تھے یہ، لیکن وہ بدبخت اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر قائم رہے۔ فرمایا کہ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اس قرآن کے اوپر، وَمِنْهُمْ اور ایسے بھی ہیں بعض ان میں کہ مَنْ صَدَّ عَنْ جو اس قرآن سے دور رہے، جنہوں نے جو اس قرآن سے یعنی اپنے آپ کو روکے رکھا انہوں نے، اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ قرآن کے قریب نہ جائیں۔ اب نتیجہ فرمایا کہ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جہنم کی دکھتی ہوئی آگ کافی ہے اور وہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا منکر ہیں ہماری آیاتوں کے، سوف نصلیہم نارا عن قریب ہم ان کو آگ میں دکھتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ اب وہ آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم جب کبھی بھی ان کی کھال کو وہ آگ جلا دے گی، بدلناہم ہم تبدیل کر دیں گے، جلودن ان کی کھال کو، غیرہا دوسری کھال سے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں جہنم کے اندر جو ہے جہنمیوں کی کھال 120 دفعہ تبدیل ہوگی۔ تو گویا یعنی کہ 1 منٹ میں 2 دفعہ کھال تبدیل ہوگی، جلائی جائے گی اور تبدیل کی جائے گی۔ شروع میں جب میدان حشر کے اندر انسان جائیں گے تو وہاں تو سب انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو، مجرموں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے تو وہاں پھر ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، وہاں ان کا حیت، ان کا پورا سسٹم تبدیل ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو اتنا بڑھا دیں گے کہ بہت بڑے بڑے جسم ہوں گے، تاکہ یہ جو سزائیں ہیں اتنی سخت جو اللہ کی سزائیں ہیں کہ بڑے بڑے بچھو ہوں گے، بڑے بڑی سانپیں ہوں گی اور آگ کا عذاب ہوگا، یہ سارے جو عذاب ہیں تاکہ وہ برداشت کریں۔ ٹھیک ہے، اگر چھوٹا یہ جسم ہے تو ہم اس آگ کے سامنے اگر یہی جسم کے اندر عذاب دیا جائے تو مچھر کے یعنی کہ مچھر کی حیثیت ہے، پھر مچھر کو کیا عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کے جسموں کو بڑھا دیں گے۔ اب کتنا بڑھائیں گے تو اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضين۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص نے کسی شخص کی زمین کو ناحق قبضہ کیا ہوگا، غصب کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تو اتنا بڑا جسم ہوگا کہ 7 زمینوں کا توق جو ہے اس کے گلے میں ہوگا۔ اب مزید یعنی کہ اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مجرم کا دانت جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، احد کے پہاڑ کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جسم کر کے پھر اللہ پاک عذاب ماریں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی اب باقی یہ تو سخت عذاب ہے، اب وہ برداشت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی عذاب آیا، بندہ ختم ہو گیا، اب وہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیذوقوا العذاب، اب چکھو، اب یہ عذاب تمہیں قیامت یعنی کہ ملتا ہی رہے گا، اب قیامت نے آنا نہیں، موت نے آنا نہیں، یہ سارا سسٹم ختم ہو چکا، اب یا تم ہو تو یا یہ عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، مرنے کی تمنا کرو گے موت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور موت کو پکارے گے موت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جو ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنمی جب اللہ کو پکاریں گے جہنم کے اندر تو 1000 سال تک پکارتے رہیں گے۔ کتنا؟
1000 سال تک پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہونے کے باوجود اللہ ان کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یعنی کہ بات کا جواب دیں گے۔ جبرائیل سے کہا جائے گا جبرائیل یہ کیا کہہ دیں گے جہنمی، تو جبرائیل کہے گا کہ اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی ہمارے اوپر بارش ہو جائے، کیا ہو جائے، بارش ہو جائے، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے ان پہ بارش ہوگی، تو اتنے میں جو کالے بادل آئیں گے جہنم کے اوپر، تو یہ لوگ خوش ہوں گے کہ شاید ابھی ہماری آگ کی جو تپش ہے، حرارت ہے، ہمارے عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کالے بادلوں سے ان کے اوپر جو ہے بچھو کی بارش کر دے گا، کالے بچھو کی بارش ہوگی، اور پھر وہ جب بچھو ڈسیں گے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا سخت زہر ہوگا ان کا کہ 1000 سال تک اس کی شدت محسوس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کانا مقدار 50 الف سنہ، وہاں کا سسٹم ہی تبدیل ہوگا، وہاں کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو تقریباً یعنی کہ 1000 سال تک وہ اس کی شدت محسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد پکاریں گے یا اللہ تھوڑی تخفیف کر دے، کمی کر دے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو 1000 سال کے بعد اللہ جواب دیں گے، اور پھر 1000 سال کے بعد ان کے اوپر یعنی کہ لال قسم کے بادل آئیں گے جہنم میں، تو وہ خوش ہوں گے کہ شاید یہ بادل جو ہے اب ہم پہ بارش برسائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے سانپوں کی بارش کر دے گا، اور وہ ان میں سے ایک سانپ جہنمی کو ڈسے گا تو وہ 1000 سال تک اس کی شدت محسوس کرے گا۔ تو یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسوف نصلیہ نارا، وہاں آگ کی شکل میں اور جہنم کی شکل میں تیار کر کے رکھا ہوا مجرموں کے لیے، اور جو بھی دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے گا، قرآن کے مشن کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کی نبی کی تعلیمات پر نہیں چلے گا، تو ان کے لیے عذاب موجود ہے۔ پر اب یہ ظاہر بات ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی یہ تو مخلوق اللہ کی ہے، اتنا سخت عذاب اللہ دے رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سخت عذاب دے رہے ہیں، تو اگر ہم بندے ہوتے، انسان ہوتے، تو ہم بھی کہتے یار کیسا عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے اللہ نے جواب دیا کہ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور زبردست اس لیے ہیں کہ وہاں یہ نمرود، یہ فرعون، یہ بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا کے اندر لاؤ لشکر کے یعنی کہ بل بوتے پر تکبر اور غرور کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، اور مخلوق کے خدا کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، وہاں ان کی ایک بھی نہیں چلے گی۔ اللہ کتنی زبردست طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طاقت ہے، وہ اللہ تبارک جو عذاب دے رہے وہ حکمت کے مطابق دے رہے۔ اب آگے ایمان والوں کو اللہ تبارک ان کے بارے میں بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی رسالت کو مانا، قرآن کے پروگرام کو تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، فرمایا کہ والذین، جن لوگوں نے آمنوا ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے، کہاں، جنات باغات میں، کیسے باغات، فرمایا کہ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رہیں گے پھر وہاں سے نکل جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا اللہ وہاں جب وہ رہیں گے تو ان کو تنہائی محسوس ہوگی، وہ یا اللہ اپنی یعنی کہ تنہائی کا یعنی کہ شکار ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو یہ ٹینشن تم بالکل نہ رہو، لہم فیہا ازواج، وہاں تمہارے لیے نیک بیویاں بھی ہوں گی، کیسی بیویاں، مطہرہ، جس کو اللہ خود کہہ رہے کہ پاکیزہ بیویاں، ایسی پاکیزہ بیویاں کہ نہ ان کی ناک بہے گی، نہ وہ پاخانہ کریں گی، نہ ان کو پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ ان کو حیض کی حاجت ہوگی، اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر وہ اپنا ایک انگلی کا ٹکڑا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے جنت سے باہر نکال دیں تو یہ ہمارا جو سورج ہے یہ اس کے سامنے بے نور ہو جائے، یہ اپنی روشنی چھوڑ دے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سورج کی روشنی نکلی ہو، اس کے سامنے چراغ جلا دو تو اس چراغ کی کیا اہمیت ہوگی، تو اس انگشت کے مقابلے میں سورج کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اتنی حسین و جمیل ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنتیں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، فرمایا کہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، تو ہم ان کو داخل کریں گے لمبے لمبے سایوں میں۔ تو اب سایہ یہاں اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہاں جنت میں سایہ تو ضرور ہوگا لیکن دھوپ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بغیر دھوپ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایسی خوبصورت جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے؟ ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے احکامات کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔